نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان یہ مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو ہر اعضاء کے صحیح استعمال کا طریقہ بتایا ہے، اور ان اعضاء کو غلط استعمال کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ یہ اعضاء اللہ رب العزت کی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان اعضاء کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرے۔ انسان کے اعضاء میں سے ایک چھوٹا سا عضو جس کو زبان کہا جاتا ہے، کہ جو اپنی جسامت کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس چھوٹے سے عضو سے بہت بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی زبان انسان کو جہنم کے اندر لے جانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مجھے اپنے 2 اعضاء کی ضمانت دے دے تو فرمایا کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تو فرمایا وہ عضو کہ جو اس کی 2 رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، اور دوسرا فرمایا کہ جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی کہ زبان۔ تو زبان کی حفاظت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ انسان زبان سے جو لفظ بھی بولتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے ایک لفظ کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی لفظ زبان سے ادا کرتا ہے، ایک محافظ اور نگران اللہ کی طرف سے مقرر ہے کہ اس کے ان اعمال کو، ان الفاظوں کو وہ لکھ لیتا ہے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی عدالت میں انسان کی پیشی ہوگی، تو اس وقت پھر انسان کو اپنے بولے ہوئے ان جملوں کا اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے بعض اللہ والوں کا یہ معمول دنیا کے اندر رہا ہے کہ وہ دن کے اندر جو الفاظ بھی زبان سے بولا کرتے تھے وہ ان کو لکھ لیا کرتے تھے، اور رات کے وقت پھر اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے کہ آج میں نے جو الفاظ زبان سے بولے ہیں، کتنے الفاظ میں نے ٹھیک بولے ہیں اور کتنے غلط بولے ہیں۔ جو الفاظ غلط ہوا کرتے تھے وہ فوراً اللہ رب العزت سے ان کی معافی مانگا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور زبان سے صحیح اور ٹھیک جملوں کو ادا کیا کریں، زبان کو غلط استعمال نہ کریں، زبان سے جھوٹ نہ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، زبان سے کسی کو گالی نہ دیں، اور زبان سے کسی کو ایسا جملہ نہ کہیں کہ جو کسی کے دل کو دکھا کے رکھ دے، کیونکہ اس زبان کے ذریعے سے جو بندہ کسی کے دلوں کو دکھاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کے جسم کے اوپر اگر کہیں پر کوئی زخم لگ جائے، وہ زخم ایک نہ ایک دن بھر جاتا ہے، لیکن زبان کے لگائے ہوئے جو زخم ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم زبان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے زبان کو ایسا عضو بنایا ہے، اور اس سے نکلے ہوئے ایک لفظ کی اتنی اہمیت اللہ رب العزت یہاں ہے کہ زبان سے بولا ہوا ایک جملہ وہ انسان کے زندگی بھر کے کفر کو مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ کافر آدمی ہے، ساری زندگی جس نے کفر کیا ہے، لیکن وہ زبان سے کلمہ طیبہ کو پڑھ لیتا ہے تو یہ ایک لفظ زندگی بھر کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح زبان کی اہمیت کا پتہ اس بات سے بھی چلتا ہے کہ اگر ایک پکا سچا مومن آدمی اللہ نہ کرے وہ زبان سے کلمہ کفر ادا کر لیتا ہے،
تو زندگی بھر کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ زبان کی اہمیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ ایک عورت کہ جو انسان کے لیے نامحرم ہے، اجنبیہ ہے، اس کی طرف دیکھنے کی بھی اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی ہے، لیکن جب نکاح کا معاملہ ہوتا ہے تو زبان سے بولا ہوا ایک جملہ وہ اس کو زندگی کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو زندگی کا ساتھی ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اس کے لیے طلاق کا لفظ بول دیا تو زندگی بھر کے لیے یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ زبان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، ہم زبان کو ٹھیک استعمال کریں، پہلے تولا کریں پھر بولا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا جملہ زبان سے ادا کر بیٹھیں کہ جو زندگی بھر پھر شرمندگی کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے اپنے اور ایک عورت کے سفر کے واقعے کو بیان کیا ہے، کہ جس میں سفر کے دوران وہ عورت ہر بات کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کر دیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج سے واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک سواری کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ سواری قریب ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ اس پر ایک عورت سوار تھی۔ میں نے اس عورت کو سلام کیا تو اس نے جواب میں قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ اس نے کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے جواب میں پھر قرآن کی آیت پڑھی، کہنے لگی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ حرمین شریفین کی زیارت کے بعد واپس آ رہی ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ اب یہاں کہاں ہو؟ اس نے جواب میں کہا مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت راستہ بھٹک چکی ہے اور اس کو راستہ سمجھانے والا، ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا اماں کدھر جانا چاہتی ہو؟ اس نے جواب میں پھر قرآن کی آیت پڑھی ادخلوا المصر ان شاء اللہ آمینین۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ شہر میں جانا چاہتی ہے، تو لہٰذا میں اس کی راستہ کی رہنمائی کرنے لگا۔ تو میں نے اسے کہا چلو میں تمہاری رہنمائی کر دیتا ہوں۔ اس نے جواب میں پھر قرآن کی آیت پڑھی وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم لوگ نیکی کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس سواری کی نکیل پکڑ کر چلنے لگا۔ میں نے چلتے ہوئے عربی کے کچھ اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ اس بوڑھیا نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، کہنے لگی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو تمہیں قرآن سے میسر ہو وہ پڑھو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ جو میں اشعار پڑھ رہا ہوں اس کو پسند نہیں کر رہی اور کہتی ہے کہ قرآن پڑھ لو وہ بہتر ہے۔ کہنے لگے میں خاموش ہو گیا، مگر میں سوچتا رہا کہ آخر یہ عورت کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور یہ ہر بات کا جواب قرآن کی آیت سے دے رہی ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے اس کے گھر کی کچھ تفصیلات اس سے معلوم کرنا چاہییں، تو اس نے جواب میں پھر قرآن کی آیت پڑھی، کہنے لگی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ میں سمجھ گیا کہ یہ گھریلو معاملات پر بات نہیں کرنا چاہتی ہے۔ شہر کے قریب آ گئے تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ شہر میں آپ نے یہاں کس سے ملنا ہے؟ اس نے جواب میں پھر قرآن کی آیت پڑھی، کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے اسے مال بھی دیا ہے، اس کو اولاد بھی دی ہے۔ میں نے اس سے اس کی اولاد کے نام کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جواب میں پھر قرآن کی آیت پڑھی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ میں سمجھ گیا کہ یہی اس کے بیٹوں کے نام ہیں۔ تو میں نے شہر میں آ کر جہاں پر حج سے آنے والے قافلے موجود تھے، میں نے وہاں جا کر بلند آواز سے ان بچوں کے ناموں کو پکارا تو 3 بچے بڑے خوبصورت، علم و فضل والے، تر و تازہ چہرے والے وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ وہ بھی پریشان تھے کہ ان کی والدہ کدھر چلی گئیں، وہ بھی اپنی والدہ کو تلاش کر رہے تھے۔ خیر جب ان کی والدہ اپنے بچوں سے ملیں، میں نے سوچا کہ اب اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ جب میں جانے لگا تو اس عورت نے پھر قرآن کی آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور بچوں کو اشارہ کیا کہ اس کو کچھ کھانے کے لیے پیش کرو۔
چنانچہ بچے کچھ پھل لے کر آئے، میں نے کھانے سے معذرت کی۔ اس عورت نے پھر جواب میں قرآن کی آیت پڑھی، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ کہنے لگے میں پھل تو کھانے لگا، لیکن مجھ سے ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ آخر یہ بڑھیا ہر بات کے جواب میں قرآن کی آیت ہی پڑھتی ہے۔ تو میں نے ان کے بچوں سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ جب سے میں آپ کی والدہ کے ساتھ ہوں یہ قرآن ہی قرآن پڑھتی ہیں۔ تو ان کے بچوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری والدہ قرآن کی حافظہ ہے اور حدیث کی عالمہ ہے، اس کے دل کے اندر خدا کا اتنا خوف بیٹھ چکا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے زبان سے ایک ایک جملے کا اللہ کو حساب دینا ہے، تو اسی لیے یہ صرف زبان سے قرآن کی آیتیں پڑھتی ہے اور کچھ نہیں بولتی۔ اور آپ نے تو صرف ابھی یہ اس سفر میں سنا ہے، ہم تو گزشتہ 20 سالوں سے یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ہماری والدہ نے گزشتہ 20 سالوں سے قرآن کی آیات کے سوا کوئی لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا ہے۔ اتنا خوف ایک عورت کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا تھا کہ میں نے اپنے ایک لفظ کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ ہم بھی ذرا غور کریں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے لوگ بھی پیش ہوں گے کہ ان کی زبان سے 20 سال تک قرآن کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلا ہوگا۔ ہم اگر وہاں پر اپنی بے احتیاطی گفتگو کے ساتھ وہاں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ذرا سوچیں کہ کتنی ذلت، ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے اگر ہم سے سوال کر لیا کہ تم نے فلاں کو یہ جملہ کیوں کہا تھا، فلاں کو ایسے کیوں کہا تھا، فلاں کو یوں کہا تھا، ہم اللہ کو کیا جواب دے سکیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس زبان کی نعمت کی حفاظت کریں اور اس کو صحیح ٹھیک استعمال کریں۔ جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، کسی کو گالی دینے سے، کسی کا دل دکھانے سے ہم اس کو محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی اور اس کو ٹھیک استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔